السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، بچپن کے پہلے 6 برس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا حلیمہ کے پاس گزارے۔ صحرا کی آب و ہوا میں ان کی نشو و نما بہت اچھی ہوئی اور ان کو عربی زبان بھی اچھی طرح آ گئی۔ انا حلیمہ شق صدر کے بعد ان کو ان کی والدہ کے پاس مکہ واپس لے آئیں۔ حضرت آمنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ننیال لے کر گئیں، لیکن واپسی میں حضرت آمنہ کا راستے میں ہی انتقال ہو گیا اور ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس پہنچ گئیں۔ حضرت عبد المطلب کے لیے یہ ایک اور بڑا صدمہ تھا۔ حضرت عبد المطلب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کی نگہداشت کا ذمہ لے لیا۔ حضرت عبد المطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے خاندان بنو ہاشم کی مکہ میں بہت عزت تھی اور حاجیوں کو آب زمزم پلانا ان کی سعادت تھی۔ حضرت عبد المطلب مکہ میں اپنی دانائی کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ اکثر اوقات خانہ کعبہ میں بیٹھتے اور دوسرے قبیلے کے سرداروں سے ان کی ملاقات ہوتی۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں ہی محفل کے بہترین آداب سیکھ لیے۔ حضرت عبد المطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنی مسند پر بٹھاتے، جبکہ ان کے اپنے بیٹے ان کے آس پاس بیٹھتے۔ وہ اکثر کہتے کہ میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہے۔ اس سال بارش بھی نہیں ہوئی اور قحط سالی کا خطرہ تھا۔ حضرت عبد المطلب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھے پر بٹھایا اور کعبہ کا طواف کر کے اللہ تعالی سے بارش کی دعا کی۔ اللہ کے کرم سے مغرب سے گھٹا اٹھی اور خوب بارش برسی۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کے ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب بہت ضعیف ہو گئے تھے۔ اس بار جب وہ بیمار ہوئے تو ان کو اپنے زندہ رہنے کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو بلایا اور انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت کی ذمہ داری سونپ دی۔ حضرت ابو طالب بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے خوشی خوشی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ کچھ ہی دن بعد حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اداس ہوئے، لیکن حضرت ابو طالب ان کو اپنے گھر لے آئے اور بہت پیار سے رکھا۔ حضرت ابو طالب کو بھی اپنے بھتیجے کی برکات کا اندازہ تھا۔ وہ جب کھانا کھانے بیٹھتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کھانا نہ کھاتے۔ ان کا کنبہ کافی بڑا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمیشہ گھر میں برکت رہتی۔ دسترخوان پر کھانا کبھی کم نہ ہوتا، تھوڑا سا کھانا بھی سب کے لیے پورا ہو جاتا۔ چند سال اسی طرح گزر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 12 برس کے ہو گئے۔ اس زمانے میں مکہ کے لوگ تجارت کے لیے شام کا سفر کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے بھی ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانے کا ارادہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ساتھ جانے کے لیے اصرار کیا۔ سفر بہت لمبا اور کٹھن تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر حضرت ابو طالب انکار نہ کر سکے۔
وہ پیارے بھتیجے کو لے کر شام کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں بہت سی باتیں سیکھیں۔ انہوں نے راستے کی نشاندہی کرنا سیکھی اور قافلے کے طور طریقے سیکھے۔ قافلہ صحرا اور پہاڑوں سے گزرتا ہوا آخر کار شام کے ایک سرحدی شہر پہنچ گیا اور رات کے لیے پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں پر ایک عیسائی راہب کی خانقاہ تھی جس کا نام بحیرہ تھا۔ جب قافلہ پہاڑوں سے وادی میں اتر رہا تھا تو بحیرہ اپنی خانقاہ سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ شام کو بحیرہ نے قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی۔ اس نے بات چیت کے درمیان حضرت ابو طالب سے پوچھا، یہ بچہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا، یہ بچہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو طالب بہت حیران ہوئے کہ بحیرہ کو یہ بات کیسے معلوم ہے۔ جب انہوں نے بحیرہ سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، یہ اللہ کے آخری نبی سید المرسلین ہیں۔ ہماری کتابوں میں ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ یتیم ہیں، ان کے والد نہیں ہیں۔ حضرت ابو طالب اور بھی زیادہ حیران ہوئے۔ ان کو یہ تو معلوم تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے بڑے خاص ہیں۔ انہوں نے بحیرہ سے مزید سوالات کیے تو بحیرہ نے بتایا کہ جب قافلہ وادی میں اتر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ تمام درخت اور پتھر اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ نشانی ایک نبی کی ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں اور خوبیاں موجود تھیں جو بحیرہ نے کتابوں میں اللہ کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھی تھیں۔ بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہ فوری طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رومی یا دوسرے راہب ان کو پہچان کر انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو طالب یہ بات سن کر گھبرا گئے اور فوری طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ واپسی کا بندوبست کیا گیا۔ حضرت ابو طالب تجارت سے جو بھی کماتے وہ حاجیوں کی دیکھ بھال میں خرچ کر دیتے۔ ان کے گھر کے حالات کچھ تنگ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ وہ انہیں کام کرنے کی اجازت دے دیں تاکہ وہ ان کا ہاتھ بٹا سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی اجازت سے بکریاں چرانے مکہ سے باہر چراگاہ میں لے جاتے۔ انہیں وادی کی خاموشی اور سکون بہت اچھا لگتا تھا۔ وہاں کی خاموشی میں وہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے اور سوچتے کہ یہ دنیا کس نے بنائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکپن میں بھی کبھی کسی سے نہیں لڑتے تھے۔ وہ فضول اور بیکار مشغلوں سے دور رہتے۔ جہاں پر لوگ خراب مشغلوں میں مصروف ہوتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر نہیں جاتے تھے۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر لوگ جھوٹے قصے کہانیاں سناتے، ناچ گانا کرتے۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ان کو بھی وہاں لے گئے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہنچتے ہی نیند آ گئی۔ اس طرح وہ ان تمام فضول اور بیکار باتوں سے دور رہے۔ اس زمانے میں عرب کے دو قبیلوں قریش اور قیس کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم بھی قریش کی طرف سے اس میں شریک تھا۔ یہ لڑائی حرب فجار کہلاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شریک ہوئے، لیکن انہوں نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس جنگ میں لوگوں نے اپنا تمام مال و اسباب لگا دیا اور قریش کے حالات کافی خراب ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے حاجیوں کا مال و اسباب بھی لوٹ لیا۔ سارے عرب میں اس بات سے بہت بدنامی ہوئی۔ کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ جن کے ناموں میں فضل تھا،
انہوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور کسی ظالم کی مدد نہیں کریں گے۔ حضرت زبیر جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ وہ پرانا معاہدہ دوبارہ سے کیا جائے۔ چنانچہ قریش کے کچھ دانا لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہر مظلوم شخص کا ساتھ دیں گے اور کسی ظالم کی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ فرماتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں فوراً جاؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادات سے مکہ کا ہر شخص متاثر تھا۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور بددیانتی نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنا وعدہ ہمیشہ پورا کرتے اور ہر کام سچائی اور پورے خلوص سے کرتے۔ ان کی نرم مزاجی اور اعلیٰ اخلاق کی ہر شخص تعریف کرتا۔ لوگ ان کی دیانتداری کی وجہ سے اپنی چیزیں امانت کے طور پر ان کے پاس رکھواتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب امین اور صادق کے نام سے پکارتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا چرچا گھر گھر تھا۔ انہی دنوں مکہ کی ایک تاجر خاتون کو اپنا سامان تجارت شام لے کر جانے کے لیے ایک شخص کی تلاش تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ کوئی ایسا شخص ہو جو دیانتدار ہو اور ان کا سامان تجارت شام لے جا کر بیچ دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر کر چکے تھے۔ ان کو تجارت کا طریقہ بھی معلوم تھا اور قافلے کے ساتھ جانے کا تجربہ بھی تھا۔ ان خاتون نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت شام لے کر جائیں تو میں آپ کو اس کا معاوضہ ادا کروں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کا کیا جواب دیا؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو اگلی قسط کا انتظار کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔